الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے مختلف برائیاں، مختلف خرافات، طرح طرح کی خرابیاں اور خامیاں ہیں، اور اس کی اصلاح کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، جماعتیں ہیں، لیکن جتنی زیادہ محنتیں ہو رہی ہیں، جتنی زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو علاج کیا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. بیماری پھیلتی ہی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا. مسئلہ یہ ہے کہ محنتوں کے باوجود خاطر خواہ فائدہ نہیں مل رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ اپنی ذات کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی نجات کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راہیاب ہو گئے، سیدھے راستے پر گامزن ہو گئے، تو غلط راستے پر چلنے والے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کی وجہ سے تمہاری گرفت نہیں ہوگی. الی اللہ مرجعکم،
تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ ہمارا بڑا المیہ یہ ہے، بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر تو کرتے ہیں، دنیا کو سدھارنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اپنی ذات پر ہماری نگاہ نہیں جاتی، اپنی اصلاح کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، اپنے سدھار کی ہم فکر نہیں کرتے۔ یقیناً دوسروں کی اصلاح کرنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کام کرنا، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ اس امت کا تو رائے امتیاز ہے، لیکن پہلے اپنا نمبر آتا ہے۔ ہم اگر سیاسی لیڈروں کی طرح اصلاح کرنا چاہیں گے تو امت کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ سیاسی لیڈروں کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا کرتے ہیں، فلاں نیتا ایسا ہے، فلاں پارٹی ایسی ہے، فلاں گروپ کے لوگ ایسے ہیں، انہیں بس دوسرے نظر آتے ہیں، ان کے عیوب نظر آتے ہیں، سامنے والی پارٹی کی خامیاں نظر آتی ہیں، اپنے آپ کو نہیں یاد کرتے، اپنی برائیاں انہیں نظر نہیں آتی۔ تو ہم سیاسی لیڈروں کی طرح اصلاح نہیں کر سکتے، ہمیں تو وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اختیار کیا۔ اسی لیے امام مالک فرماتے ہیں لا يصلح هذه الامہ، یہ امت اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی الا بما صلح اولها، مگر اس طریقے سے، اس نہج سے، اس انداز سے جیسے پہلے اصلاح ہوئی، جو طریقہ اسلاف نے، پہلوں نے اختیار کیا ہے، اس طریقے سے اصلاح کی کوشش ہوگی تو اصلاح ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ، انہیں پہلے اپنی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، تبلیغ کریے، کیا ارشاد فرمایا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ۔ ایک حکم اگر آیا ڈرانے کا، تبلیغ کا، دوسروں کی اصلاح کا، تو 4 احکام اپنی طرف متوجہ ہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کریے، رب کو یاد کریے، اس کی کبریائی بیان کیجیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بتوں سے دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، دے کر کے احسان نہ جتلائیے، اس لیے نہ دیجیے زیادہ کہ احسان جتلانا۔ تو 4 حکم اپنی طرف متوجہ ہوئے، ایک حکم غیروں کی، دوسروں کی اصلاح کے حوالے سے۔ ہم جو معاشرے کی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں، جو مرض بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنے عیوب پر ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ معاشرہ اور قوم اور ملت افراد سے بنتے ہیں، ہر فرد اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، معاشرہ صالح بن جائے گا، قوم سے برائیاں ختم ہو جائیں گی،
قوم افراد کی جوڑ کا، اجتماعیت کا نام ہے، کسی الگ پرندے کا نام تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے اوپر نگاہ جائے، میرے اعمال کیسے ہیں، میرے ایمان کا لیول کیا ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، میری عبادتوں کی کیا صورتحال ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ دوسروں پر زیادہ نگاہ رکھ کے فلاں کیا کرتا ہے، فلاں نماز کیسے پڑھتا ہے، فلاں کی عبادتیں کیسے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس کی نماز میں یہ نقص ہے، اس کی عبادتیں ایسی ہیں، اس کے معاملات ایسے ہیں، اس کے یہاں شادی ایسی۔ ہم پہلے اپنی طرف نگاہ دوڑائیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا حساب کریں، اپنے اوپر رب کی برسنے والی نعمتیں اس کو دیکھیں، ہم کیا جواب دیں گے۔ ہم سے اگر ہمارے بارے میں سوال ہوگا، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم کیا جواب دیں گے۔ ہم اپنی زندگی کا، اپنی قیمتی عمر کا، اپنے معاملات کا، اپنے عبادات کا، ہم اس بارے میں کیا جواب دیں گے۔ الی اللہ مرجعکم، ہم جو دنیا کی فکر کرتے ہیں، دنیا کے عیوب دیکھتے ہیں، دنیا کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ سب سے پوچھے گا، ہم سے بھی پوچھے گا، ان سے بھی پوچھے گا، ہم نے اپنے لیے کتنی کوشش کی۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، معمولی سی معمولی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بالضرور پوچھا جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے، ایک ایسے وقت میں جس وقت عام طور پر آپ گھر سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما جاء بک یا ابا بکر، کیا چیز لے کر کے آئی ہے تمہیں، اس وقت کیوں آئے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے چاہا کہ القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ملاقات ہو جائے گی، وانظر فی وجہہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا، آپ سے سلام کر لوں گا، اس لیے حاضر خدمت ہو گیا، اس لیے باہر نکل آیا۔ فلم یلبث ان جاء عمر، تھوڑی دیر ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے ان سے بھی پوچھا، عمر کیا بات ہے، اس وقت کیوں تشریف لائے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر نکلے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو تعلق تھا، ان کی جو محبت تھی، ان کا جو پیار تھا، اس کا الگ ہی رنگ تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر اپنی بھوک کی شدت کا اظہار نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو جائے، میرا یار یہ بھوک کی شدت میں مبتلا ہے۔ اپنی بھوک کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پریشان نہ ہو جائے، یہ کہہ دیا کہ آپ سے ملاقات، آپ کا دیدار، اس لیے باہر چلا آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ، کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے دونوں حضرات کو لیا اور ابو الحیثم التیہان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہنچے،
वकाना कसीरुश्शाई वन्नखली, ये इनका बाग था, इनके पास बकरियां बहुत थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास पहुँचे, इत्तेफाक से ये घर में नहीं थे। अहलिया से पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि बाग में गए हैं, यस्तअदिबु लनल मा, हमारे पास मीठा पानी बाग से लेने के लिए गए हैं और खादिम कोई नहीं है। थोड़ी देर में तशरीफ़ लाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए और अपने माँ बाप फिदा करने लगे कि या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, इस वक्त में कैसे तशरीफ़ लाए? ये तो हमारी सआदत है कि आप आज हमारे घर मेहमान हो गए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रात शेखैन को लेकर के अपने बाग में गए, जल्दी से एक गुच्छा तोड़ा खजूरों का, उसमें कुछ पकी खजूरें भी थी और कुछ कच्ची खजूरें भी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, हज़रात शेखैन के सामने बिछा दिया, रख दिया। आपने इरशाद फरमाया, क्या हमारे लिए अच्छी खजूरें, ताज़ा और पकी खजूरें छांट करके नहीं रखते? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने चाहा कि आप खुद ही इंतखाब कर ले, सामने है। पानी पेश किया और अहलिया से कहा कि खाने का इंतज़ाम किया जाए और एक बकरी तैयार की गई। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा, इस वक्त जो मैं सुनाना चाहता हूँ, जो असल चीज़ है इस तफसीली वाक़े में, सहाबा इस हालत में भूख की शिद्दत में तशरीफ़ लाए हैं और ज़रा सी खजूर खाने को मिल गई, मीठा पानी पीने को मिल गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये नेमतें, माउन बारिदुन, ठंडा पानी, वज़िल्लुन, साया, ये खजूर, इन नेमतों के बारे में तुमसे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। ये एहसास पैदा कर रहे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमेशा ये एहसास रहे कि हम जो नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके बारे में हमसे सवाल होगा, हमें जवाब देना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें पेश नज़र रहेगी तो आदमी अपनी फ़िक्र में ज़्यादा लगा रहेगा। फिर ये सहाबा की सूरत हाल थी कि वो ये कह रहे हैं, नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, उन्हें अपने ईमान की फ़िक्र है, उन्हें अपनी इबादतों की फ़िक्र है, उन्हें अपने मामलात की इस्लाह की फ़िक्र है। सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये परेशान है अपने ईमान के बारे में और बाहर निकल गए ये कहते हुए, नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले, पूछा क्या बात है? कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब हाज़िरी होती है तो अलग ही कैफियत होती है। जब घर में आते हैं, बीवी बच्चों के साथ होते हैं, तो वो कैफियत बरकरार नहीं रहती। तो मुनाफिक हम जो समझते हैं कि ज़ाहिर कुछ और हो, बातिन कुछ और हो, मस्जिद में कुछ और सूरत हाल हो, घर में कोई और सूरत हाल हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया। मैं ये कैफियत तो मुझे भी महसूस होती है, मुझे भी डर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब पहुँचे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बात ये है, ये मुनाफिकत नहीं है, ये अहवाल और कैफियत की तब्दीली है। और अगर ये सूरत हाल हमेशा तुम्हारे साथ रहे, जो मेरी मजलिस में होती है, जो अल्लाह को याद करने के वक्त होती है, जो ज़िक्र के मौके पर होती है, तो मलाइका तुम्हारे रास्तों पर और तुम्हारे बिस्तरों पर तुमसे मुसाफा करे और मुलाकात करे। वलाकिन साअतन व साअतन, हंज़ला, ये कभी कभी ये कैफियत बनती है, कभी कभी ये मामला होता है। शेख सादी फरमाते हैं, किसी ने सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से कहा
کہ جب مصر سے کپڑا چلا تو خوشبو سونگھ لی، اور جب کنعان یہاں پاس میں کنویں میں تھے یوسف علیہ السلام تو آپ کو خبر نہیں لگی، یہ کیا صورتحال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری یہ صورتحال ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے 14 طبق روشن ہے، ساری چیزیں سب سامنے ہیں، گہے بر طارم اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم، کبھی یہ صورتحال ہوتی ملأ اعلیٰ پر پہنچ گئے ہیں، یہ کیفیت ہے، کبھی اپنے پاؤں کی پشت پر بھی نگاہ نہیں جاتی، تو یہ کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے، ولیکن ساعتاً و ساعتاً۔ انہیں اپنے ایمان کی فکر ہے، اور نہ صرف ان کی بات نہیں ہے، ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں، مشہور محدث ہے، مشہور تابعی ہے، فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ہر ایک کو اپنی ذات کے بارے میں نفاق کا خطرہ لگا، نفاق سے ڈر رہے ہیں، کہیں منافقت والی زندگی تو نہیں گزار رہے، منافق تو نہیں ہو گئے، ہم منافق تو نہیں ہیں۔ وہ جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، جن کے لیے جنت کے وعدے ہیں، جن کے لیے اللہ کی رضا کا پروانہ ہے، وہ تو ایسے فکر مند ہیں اپنی ذات کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اور ہما شما ایسے مگن ہیں جیسے جنت کے ٹھیکیدار ہوں۔ ہمیں دنیا کے عیوب تو نظر آتے، اپنے عیوب نظر نہیں آتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لسٹ بتلائی ہے، جو فہرست بتلائی ہے منافقین کی، بس اتنا بتلا دو کہ ان میں کہیں میرا نام بھی تو نہیں ہے۔ یہ سارے صحابہ اپنے حوالے سے متفکر ہیں، اپنی ذات کی فکر ہے، اپنی ایمان کی فکر ہے۔ جب اپنی ذات کی فکر ہوگی، اپنے ایمان کی فکر ہوگی تو اپنی اصلاح ہوگی، اپنی اصلاح ہوگی پھر آگے دوسروں کی بھی اصلاح ہوگی۔ ترتیب تو یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنی بستی، سارے عالم کی فکر کرنا ہے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے اعمال کی کوئی فکر ہی نہیں، اپنی نمازوں کی کوئی فکر ہی نہیں، اپنے معاملات کی فکر ہی نہیں، دنیا کی اصلاح کرنے بیٹھے۔ یہ خیالست و محالست و جنون، یہ دیوانگی کی چیزیں ہیں، یہ محال چیزیں ہیں۔ جس طریقے سے انبیاء نے اصلاح کی ہے، جس طریقے سے صحابہ نے اصلاح کی ہے، اس طریقے سے ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی، ورنہ وہی ہوگا مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے خود عمل کر کے دکھلا رہے۔ آخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا منبر سے کہ کسی کا کوئی حق ہو یا تو معاف کر دے یا بدلہ لے لے۔ سید الانبیاء ہونے کے باوجود یعنی یہ فکر ہے خدا نہ خواستہ مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کسی کا حق میں نے طلب کیا ہو، کسی کا حق لیا ہو تو میں حاضر ہوں، یہ قیامت کے دن کے لیے نہ رکھے، مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم اگر امت کی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ وہی صورتحال ہوگی جیسے سیاسی لیڈر کرتے ہیں، بس چیختے چلاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کرپشن کیا، انہوں نے یہ غلط کی، اس پارٹی نے یہ کیا، اپنی طرف توجہ نہیں جاتی، اپنی طرف نگاہ نہیں جاتی ہے، اپنے عیوب پر نظر نہیں پڑتی ہے۔ ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، ہمیں تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے،
ہمیں تو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے. انہیں سب سے زیادہ اپنی فکر ہوتی تھی، پہلے اپنی اصلاح کی فکر ہوتی تھی، غیروں کی بھی اصلاح کیا کرتے تھے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں. ایک موقع پر قوم کے لوگ ان کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت بڑی پریشانی ہے، قحط سالی آ گئی، خشک سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی. اس کا علاج تو یہی ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، دعا کی جائے. تو حضرت نے کہا بات تو صحیح ہے، یہ جو قحط سالی اور خشک سالی آتی ہے یہ گناہوں کی نحوست ہے، یہ ہمارے برے اعمال کی شامت ہے، اس کا نتیجہ ہے. میں جب اپنے اوپر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے اپنے سے بڑا کوئی گنہگار نظر نہیں آتا ہے. میں ایسا کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہی بستی سے نکل جاتا ہوں، پھر آپ لوگ دعا کرو، امید ہے بارش ہو جائے گی. یہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، انہیں اپنی فکر ہے، اپنی ذات کے حوالے سے سمجھ رہے کہ میرے اندر کیا عیوب ہے، میرے اندر کیا خامیاں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اصلاح کی فکر کریں، اصلاح کی کوشش کریں تو سب سے پہلے اپنی طرف نگاہ کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں. ہماری اصلاح ہو جائے گی، ہر فرد اپنی اپنی اصلاح کرے گا، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ ہم اس فریضے کو انجام دیں گے تو اللہ کے غضب کے شکار نہ ہوں گے، ورنہ وہی اللہ کی ناراضگی. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہود علماء کی طرح لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. دیگرہ را نصیحت، خود را فضیحت. تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کی اصلاح اس طریقے سے کریں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.